الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور اس میں زیادہ تر جو مرض ہوتا ہے وہ بد ہضمی کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بد ہضمی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بعض لوگ ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے جسم میں پہلے بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم میں پہلے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اوپر سے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، حرارت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پھر پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس سے بھی ان کو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو بد ہضمی ہو جاتی ہے ان کے لیے بہترین حل تو یہ ہے کہ وہ سحری کے بعد بھی اور افطاری کے بعد بھی 1 کپ روزانہ جو ہے اجوائن، دیسی پودینہ، اس کا قہوہ بنا کر استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے کیا ہوگا، معدے کا جو نظام ہضم ہے وہ بالکل ٹھیک کام کرتا رہے گا اور کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو ایک ٹوٹکا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو اگر تو ٹھنڈک کی وجہ سے بد ہضمی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جوارش جعلی نوش جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھیں، اور صبح و شام یعنی سحری کے بعد بھی اور افطاری کے بعد بھی چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کریں۔ جن کو ٹھنڈک کی وجہ سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، یعنی الٹی کہہ کے خیالات آتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں، یا منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، تو وہ یہ جو جوارش میں نے بتائی ہے یہ استعمال کریں۔ اور بعض لوگوں کو کیا ہو جاتی ہے، خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو خشکی کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو چاہیے، اگر ان کو بد ہضمی ہو گئی ہے، خشکی ہو گئی ہے، قبض ہو گئی ہے اور معدے میں تیزابیت ہے، جلن ہے اور قبض بہت زیادہ شدید ہو گئی ہے، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ جوارش کمونی اپنے گھر میں رکھیں، ٹھیک ہے، چھوٹی آدھی چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے بھی انشاءاللہ تعالی یعنی جن لوگوں کو خشکی ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے معدے کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور قبض کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے جگر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جسم میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، رنگت جو ہے وہ بالکل یلو کلر کی ہو جاتی ہے اور بد ہضمی ہوتی ہے، گندے ڈکار آتے رہتے ہیں، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو یہ گرمی کے مریض ہوتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جوارش شاہی لے لیں، چھوٹی آدھی چمچ صبح شام وہ استعمال کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر وہ یہ نسخہ بنا کر بھی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے تخم کاسنی 50 گرام، کلمی شورا 30 گرام، جو کھار 40 گرام، گل سرخ ایرانی 120 گرام، چھوٹی الائچی جو ہے 10 گرام۔ آپ نے اس کو انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ بنانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ صبح شام یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی بد ہضمی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آج خاص طور پہ میں نے بد ہضمی کے بارے میں آپ سے بات کی ہے۔ تو یہ جو پہچان ہے یہ آپ نے خود کرنی ہے۔ جو ٹھنڈک کے مریض ہوتے ہیں ان کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا جسم ٹھنڈا ہوگا، زبان ان کی بالکل سفید ہوگی، اوپر تہ جمی ہوگی سفید کلر کی، ہاں جی،
تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈک کے ہوتے ہیں تو وہ گرم چیز استعمال کریں، اور جو خشکی کے مریض ہوں گے ان کے آپ دیکھیں گے زبان سرخ ہوگی اور سائڈ پہ ہلکی جو ہے وہ میلی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ خشکی کے مریض ہوتے ہیں تو یہ جوارش کمونی وغیرہ استعمال کریں۔ اور جن کی زبان کے اوپر بالکل پیلی تہ جم چکی ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے مریضوں کی زبان جو وہ پیلی ہوگی، تو یہ آپ نے خود ان کی تشخیص کر لینی ہے، پھر اسی کے مطابق نسخہ بنا کر استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بہترین رہنمائی کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔